اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا، بہت فیوز و برکات ہیں، پڑھا کریں۔ بہت سارے مسائل میں اس درود کی برکت سے افاقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد اعوان۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حالات حاضرہ پہ بحث کروں۔ حالات حاضرہ کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں بہت زیادہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اگر میں پالیسیاں بیان کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ میرا جو ویلاگ ہے وہ اتنا طویل ہو جائے گا کہ آپ اکتا جائیں گے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں۔ مہربانی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، شاید آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو حقائق پر جو ہے وہ مبنی ہو۔ پنجاب پولیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اصلاحات ہوتی چلی آئی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی، پتہ نہیں یہ اصلاحات رکے گی کب، اور ہمارا محکمہ پنجاب پولیس کا جو محکمہ ہے وہ کس وقت اس نہج پہ آ جائے گا کہ جی اب اس میں اصلاحات ہو چکی ہیں اور بھائی میاں چلنا شروع کر دو، یعنی سڑک بن گئی، گاڑی بگاؤ بھائی۔ ہم نے وردیاں بدلیں، ہم نے بہت سارا کچھ کیا، ہم بدل نہ سکے تو ذہن نہیں بدل سکے، دماغ نہیں بدل سکے، ہم رویے نہیں بدل سکے۔ پولیس کا رویہ وہی ہے، چاہے آپ ان کو کالے رنگ کی وردی پہنا دیں، نیلے رنگ کی پہنا دیں، پیلے رنگ کی پہنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا نا کہ چہرے نے نہیں نظام بدلو، نظام بدلو۔ اب نظام کیا بدل رہے ہیں جی کہ کمپیوٹر آ گیا ہے، سارے معاملات ہو گئے ہیں جی، پولیس کو وہ مل گئے ہیں، فرنٹ ڈیسک مل گئے ہیں، بڑے پولیس کو بڑی سہولتیں مل گئی ہیں، لیکن دماغ وہیں پہ ہیں، دماغ وہیں پہ ہیں۔ یہ ٹریفک پولیس کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں بھی کافی سارے احکامات وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ کبھی جی ہیلمٹ پہ جی چالان کریں، ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے غیر نمونہ پلیٹوں کا چلا جی کہ آپ کے نا پلیٹ ہونی چاہیے، نمونے والی پلیٹ ہونی چاہیے، جیسے نمبر پلیٹ گاڑی کے پیچھے لگی ہوتی ہے، وہ ایک گورنمنٹ نے ایک نمونے کی پلیٹیں دی۔ وہ بھی ایک ریونیو اکٹھے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی وہ دیتے بھی ڈپارٹمنٹ ہی جو ہے نا وہ بھی دیتا تھا، ایکسائز والے دیتے تھے وہ پلیٹیں پرنٹ ہوئی ہوئی اپنی گاڑی پہ لگانے کے لیے، اس کے الگ چارجز ہوتے تھے۔ اس پہ بھی آپریشن بڑے ہوئے جناب، بڑے لوگوں کے چالان وغیرہ ہوئے، اس میں بھی غریبوں کے ہوئے، امیروں کے تو خیر نہیں ہوتے ہیں، امیر تو لاڈلے ہوتے ہیں، غریب غریب ہوتا ہے۔ سارے معاملات چلتے رہے جی۔ پھر آ گیا ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا وہاں پہ ڈی ایچ اے میں، ایک امیر زادے نے 6 بندوں کو مارا، ٹھیک ہے۔ امیر زادے کی حرامزادگی نے 6 جانیں لے لیں۔ یہ معاملات چل رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بہرحال سب کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد معزز عدالتوں کی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو چالان ہوگا، انڈر ایج یعنی کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی، چالان بھی ہوگا۔ اس میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہر بندے کا آزادی جو ہے نا، رائے کی آزادی ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے چینل کے طرف سے، اپنے اس پلیٹ فارم کے طرف سے، کہ جو بچوں کے چالان کیے جاتے ہیں، یا وہ چالان تو چلیں ایک الگ چیز ہے، جو ایف آئی آرز والا معاملہ ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ اب ہم نے اس میں تھوڑا سا میں پہلو کو ٹچ دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چائلڈ لیبر ختم کرنی ہے، ہم چائلڈ لیبر ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ جو بچہ محنت مزدوری کر رہا ہے وہ کتنے بندوں کے جو ہے پیٹ پالنے کے لیے شام اس کے گھر میں اس کی ماں، اس کی بہن جو ہے وہ چولہا روشن کرتی ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ جو لیبر ہے وہ ختم کرنی ہے، لیکن ان کو ہم نے جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کرنا، ان کے لیے کوئی ہم نے ماہانہ نہیں مقرر کرنا، ان کے حالات کو نہیں دیکھنا، بس ان کو محنت نہیں کرنے دینا، انہیں کہنا تو پڑھ۔
پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سوال تو یہ پیدا تھا کہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ چلیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں بحث نہیں کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جی نمبر پلیٹوں سے میں نے بات شروع کی تھی، کبھی نمونے والی آ جائیں کبھی غیر نمونے والی آ جائیں، لیکن جو ہمارے ٹریفک پولیس کے اہلکاران جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا صرف دھکے سے چلتے ہیں؟ ان کے اپنے اختیارات کوئی نہیں ہیں۔ ٹریفک پولیس میں بہت زیادہ لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہے کہ کہیں روڈ ٹوٹی ہوئی ہو، کراسنگ کا معاملہ ہو، تو وہاں کا سرکل انچارج جو ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہے اور وہ اپنے محکمے سے اپنی جو نوکری ہے اس سے وہ ہے وفادار ہے اس کا اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ اپنے ہائی اپس کو لکھے گا کہ بھائی یہ سڑک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ رش ہے، بچے کراس کرتے ہیں، یہاں ایک اوور ہیڈ برج ہونا چاہیے پیدل کراس کرنے والوں کے لیے۔ یہ ٹریفک پولیس والے نے لکھنا ہے، نہ کہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ والوں نے لکھنا ہے، لوکل گورنمنٹ نے لکھنا ہے۔ یہ ٹریفک پولیس والے کا لکھنا بنتا ہے، ٹریفک فلو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہیں پہ کوئی چوک میں کسی میں گٹر کھل جائے، ٹوٹا پھوٹا پڑا ہو، محکمے کوئی آ کے اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ ہماری ٹریفک پولیس نے کبھی رپورٹنگ نہیں کیا کہ بھائی یہ وہاں پہ ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے، اس میں گاڑیاں گرنے کا اندیشہ ہے، آپ آئیں اور اس کو مرمت کریں۔ یہ نہیں ہے ہمارا کام ہے، صرف بھائی جی جا کے کھڑے ہو جاؤ اور جب ٹائم ملے اپنے موبائل پہ گیماں کھیلنے شروع کر دو، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، چائے پی لو، گپے لگا لو، یا پھر ٹریفک پھنس جائے تو اس کو اور پھنسا دو۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ٹریفک چلائیں۔ ٹریفک صرف ان جگہوں پہ چلتی ہے جہاں پہ افسروں کا آنا جانا ہوتا ہے، عوام جانے اور انعام جانے، دیکھی جائے گی۔ ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گاڑیوں کو چیک کرے کہ ان کے کیا نمبر پلیٹیں لگی ہوئی بھی ہیں کہ نہیں۔ گزشتہ دنوں میرا اتفاق ہوا مری روڈ پہ راولپنڈی میں جانے کا، میں مریڑ حسن سے چلا اسلام آباد جا رہا تھا، میں نے رستے میں بہت ساری فوٹیج بنائی کہ بہت سارے رکشے جو ہیں جو پنڈی میں چل رہے ہیں، رکشے جو ہیں ان کے اوپر نمبر پلیٹیں ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو نمبر پلیٹ والی جگہ پہ کچھ لگا ہوا ہے تو کسی نے مونچھیں بنا کے لگائی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ لگایا ہوا، کسی نے کچھ لگایا، کسی نے کہا جی میں بادشاہ ہوں۔ یہ کون سی پلیٹیں ہیں؟ نہ تو یہ غیر نمونہ ہیں، نہ یہ وہ ہیں جو سرکار سے ملی ہیں، نہ کوئی یہ ایوان صدر سے نکلی ہوئی پلیٹیں ہیں، یہ خود ساختہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر وہ رکشے میں سواری کو بیٹھی ہوئی ہے، اس کا سامان بیچ میں رہ جاتا ہے، رکشے والا رکشہ چلا لیتا ہے، وہ پیچھے سے نمبر کیا پڑے گا؟ خان صاحب، پی ٹی آئی، نون لیگ، کیا پڑے گا؟ یا وہ مونچھوں کا نقشہ بنا کے دے گا تھانے میں کہ جس طرح کی اس کے پیچھے مونچھیں بنی ہوئی تھی۔ ٹریفک اہلکار کیوں سو رہے ہیں راولپنڈی میں؟ کوئی سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ ایک اور چیز کہ اگر وہ اس کو چیک کریں تو آگے نمبر پلیٹ اور پیچھے اور، کئی جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ ذمہ داری پولیس کی ہے۔ ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہوئی، اب تو نوکری بھی اچھی، وردی بھائی آپ لوگوں کو اچھی مل رہی ہے، تنخواہوں کا پیکج بڑا اچھا مل رہا ہے، تو یہ کون چیک کرے گا؟ اگر خدا نہ خاصہ کسی اسکول کے چھوٹے کم سن بچے کو رکشے والا ہٹ کر جاتا ہے، وہ بچہ گر جاتا ہے، تو کون اس کا جو ہے وہ نمبر پڑے گا؟ نمبر پلیٹ ہوگی تو پڑے گا نا۔ جب نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ قاتل رکشہ کہاں جائے گا؟ نہیں پکڑا جائے گا۔ تو کیا ہمارے جو ایس ایس پی ٹریفک راولپنڈی ہیں، جن کو چیف ٹریفک آفیسر کہا جاتا ہے، وہ اس چیز پہ کوئی قدم اٹھائیں گے، یا صرف وہ ایک جو ہے وہ کمپلینس پہ رہیں گے کہ آج یہ کر دیا، آج وہ کر دیا؟ گورنمنٹ کے فنڈ ملے ہوئے، انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دفتروں میں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے، کبھی کبھی سڑکوں پہ بھی نکلے نا۔ سڑکوں پہ تو آپ اس وقت لیں، جیسے میرے جیسا کوئی صحافی جاتا، کہتے ہیں جی ہاں ذرا آپ نے وہ چلاننگ شروع کی ہوئی ہے جی کم عمر بچوں کے لیے یا ہیلمٹ والوں کے لیے، تو وہ سامنے ایک نمائشی قسم کی جو ڈیوٹیاں وہ ہو رہی ہیں، لیکن ڈیپلی اندر کسی قسم کا کچھ اندر سے کھوکھلا ہے سارا کچھ۔ میری آپ سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں کہ کم از کم جو ہے ہائی اپس تک یہ بات پہنچے کہ یہ ایک برننگ پوائنٹ ہے، اور جہاں پہ لائسنس ضروری ہے، جہاں پہ ہیلمٹ ضروری ہے، ادھر گاڑی کی باقاعدہ ایک نمبر پلیٹ بھی ضروری ہے، نمبر پلیٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔